مسجد جو ہے یہ بنیادی طور پہ وہ مرکز ہے جو اسلام میں اتحاد کی علامت ہے، محبت کی علامت ہے، اور ایک مسلمانوں کا باہمی جو آپس میں تعلق ہے، ایک کے دکھ سکھ میں دوسرے کے دکھ سکھ میں شریک ہونا، اور یہ تربیت کے وہ مراکز ہیں۔ اسی لیے رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ہجرت فرمائی نا تو مکہ سے مدینہ تشریف لے گئے، تو پہلی مسجد قباء میں جہاں آج بھی جا کے 2 نفل ہم ادا کرتے ہیں، اور دوسری پھر مسجد نبوی۔ اور جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی خوشی تھی اور جس طرح صحابہ نے اس میں حصہ لیا، اور عمار بن یاسر کا تو پھر واقعہ ہمارے فہد کاظمی صاحب آپ کو سنائیں گے کہ کس طرح صحابہ کرام بڑھ چڑھ کے حصہ لے رہے تھے، خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس میں تعمیر میں حصہ لے رہے تھے۔ تو یہ مساجد جو ہیں یہ مسلمانوں نے ایسی بنائی، اور یہ دنیا کی پہلی یونیورسٹی جو تھی وہ مسجد نبوی تھی، اور جہاں سے تیار ہو کے جو جماعت نکلی تھی، آج اس جماعت کی کوششیں کاوشیں ان کی برکات ہے کہ دنیا کا، میں بڑی دفعہ کہہ چکا ہوں، کوئی ملک کوئی کونا ایسا نہیں، کوئی ملک جتنے دنیا کے ہیں جہاں 5 وقت اشہد ان محمد رسول اللہ کی جو اذان ہے بلند نہیں ہوتی۔ تو یہ وہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو تربیت کی، اور پھر وہاں سے کیسے کیسے معلم نکلے، کیسے کیسے وہاں سے جرنیل نکلے، کیسے کیسے معیشت دان نکلے، کیسے کیسے صوفی نکلے، اصحاب صفہ کے چبوترے سے جو نکلے۔ تو یہ کائنات میں وہ جو نجوم ہدایت وہاں پہ تیار ہوا تھا، تو مسجد کو تو اصل تل اسی خطوط پہ چلنا تھا۔ بد نصیبی ہے، میں نے تو مساجد کے لیے بڑی جنگ لڑی۔ آج میں ایک کتاب آپ کو متعارف کرانا چاہتا ہوں، لیکن اب مجھے بہت افسوس ہوتا ہے، بعض اوقات تو میں پھر توبہ کے نفل پڑھتا ہوں کہ میں کیا کرتا رہا۔ یہ دیکھیں، یہ خانہ خدا کی حرمت کی بحالی، عشاق مجاہدین کی سرگزشت، عدالت عالیہ کے تاریخی فیصلے کی مکمل ردات، یہ ظہور الدین خان امرتسری صاحب نے یہ کتاب لکھی ہے۔ ادارہ پاکستان شناسی لاہور، سوڈی وال میں یہ کتاب مل سکتی ہے، اس کو پڑھیں۔ یہ وہ مسجد تھی جو ضلع کچہری کی مسجد پاکستان بننے سے پہلے بنی تھی، اور پھر اس کو گرا دیا گیا۔ اس مسجد کا مقدمہ جو تھا وہ شیخ دوست محمد صاحب ایک عام آدمی تھے، غریب سے آدمی تھے، اور انہوں نے، اور ڈاکٹر عباسی صاحب داتا صاحب کے پیچھے ایک اللہ کے ولی تھے جنہوں نے، میرے والد نے یہ نصیحت کی تھی کہ میرا جنازہ ڈاکٹر عباسی پڑھائے۔ داتا صاحب میں والد رحمۃ اللہ علیہ کا جنازہ ہوا تھا۔ ان دونوں نے اور ان کے ساتھیوں نے یہ کیس ہائی کورٹ میں کیا۔ ہائی کورٹ میں کیس بڑی مدت چلتا رہا۔ اللہ نے توفیق دی، اس کتاب میں وہ لکھا ہوا ہے کہ میں نے کیا کیا دلائل کئی دن تک دیے تھے، اور اللہ تعالیٰ کے فضل سے وہ کیس کس طرح کامیاب ہوا تھا۔ اور اس کیس کے دوران دکھ کی بات آپ کو بتاؤں کہ کچھ لاہور کے بڑے بڑے مدارس کے جو مفتیان کرام تھے، اور ایک پیر صاحب بھی اب دنیا میں نہیں، انہوں نے فتویٰ دے دیا مسجد گرائی جا سکتی ہے۔ تو میں نے عدالت میں کہا کہ یہ اتنے سستے ہیں، بے چائے سرے کوچائے زر جوہر پندار، اور جو دام ملے ایسے مناسب بھی نہیں تھے۔ تو وہ میں نے جہاد سمجھ کے، اسی طرح یہ جو ہے فیضان مدینہ گجرانوالا، فیضان مدینہ فیصل آباد، یہ میں نے جنگ اس طرح لڑی کہ آپ تصور نہیں کر سکتے۔ مولانا ابو داؤد صادق رحمۃ اللہ علیہ نے مجھے کہا کہ آپ غازی ہو اور آپ وہاں تشریف لائیں، اس مسجد کا سنگ بنیاد رکھنا۔ اور ڈپٹی کمشنر بڑا بدبخت تھا اس زمانے میں، تو انہوں نے کہا کہ آپ آئیں۔ اس وقت جو تھا وہاں کمشنر وہ خوشنود لشاری تھا، اللہ اس کو خوش رکھے، میرے وہ شاگرد بھی رہے جب میں نیپا میں پڑھاتا تھا۔ تو میں نے جا کے اس ڈپٹی کمشنر کو للکارا، میں نے کہا میری ماں نے نام میرا سوچ سمجھ کے رکھا ہے، آؤ تم یہاں گرفتار کرو ہمیں۔ تو یہ مسجد کا میں نے بنیاد رکھی وہاں پہ۔ پھر فیصل آباد والا جو تھا مقدمہ، یہ زوردار طریقے سے میں نے ہائی کورٹ سے جیت کے دیا۔ لیکن بد نصیبی یہ کہ جب میں وہ مقدمہ لڑ رہا تھا، مجھے کروڑوں روپے کی آفر ہوئی کہ آپ وکیل نہ رہیں، لیکن میں نے کہا نہیں، یہ میں جہاد کر رہا ہوں۔ تو مجھے رانا ثناء اللہ نے ایک بات کہی، جو آج کل مرکزی مشیر ہے مرکزی حکومت کے، اس نے کہا غازی صاحب ایک دن آئے گا آپ روئیں گے، یہ جن ملاؤں کی آپ حمایت کر رہے ہیں نا، یہ جب کاروبار شروع کریں گے تو آپ پچھتائیں گے۔ انہوں نے بعد میں کہا جی غازی صاحب کے تو ہمیں عقائد کے بارے میں مشکوک ہے، اور یزید کا جھنڈا اٹھا لیا، یزید کے خاندان کا اور اہل بیت کے ساتھ ایک بغض کا آغاز ہو گیا۔ مولانا ابو داؤد صادق رحمۃ اللہ علیہ بڑے ولی اللہ تھے، میں نے ان کے جنازے کے لیے جس طرح جنگ لڑی اور اسٹیڈیم میں ان کا جنازہ کرایا، اس زمانے میں خواجہ شمائل کمشنر تھے، ان کو میں نے کہا خواجہ میں جا کے تالے توڑوں گا اور ان کا جنازہ وہاں پڑھاؤں گا۔ یہ وہ تاریخ ہے، میں آپ کو کیا بتاؤں کہ کتنی تکلیف ہوتی ہے یہ باتیں کرتے ہوئے۔ لاہور کی انجینئرنگ یونیورسٹی کے ساتھ جو مسجد تھی، تو مساجد جہاں گرتی تھی میں آگے آگے ہوتا تھا، بعد میں وہ پھر بزنس کے ایسے ادارے بنے، لوگ وہ چڑھ گئے اس پہ ڈالوں پہ۔ 1974 کی ختم نبوت سے لے کر اور پھر یہ جو لیٹسٹ ناموس رسالت کے مقدمے اور جس طرح میں کرتا رہا،
تو اب فہد کاظمی مجھے کہتے ہیں کہ آپ توبہ کے نفل پڑھا کریں، جو آپ نے ان ملاؤں کے ساتھ کیا ہے اللہ تعالیٰ معاف کرے، اللہ تعالیٰ ہماری جو نیت اچھی تھی وہ اللہ تعالیٰ قبول فرمائے، اور ان کے دلوں سے اہل بیت کا بغض اللہ دور کرے، اور ان کو اہل بیت کا ادب اللہ سکھائے، اور یزید کی نفرت ہو، یہ یزید کے جو جھنڈے اٹھاتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت نصیب کرے۔ تو مسجد جو ہے دیکھنا، اسلام آباد کی ایک مسجد کا میں نے پڑھا کہ وہاں پہ مریضوں کو دوائیاں دی جاتی ہیں مفت، ان کا غریبوں کو وہاں پہ کھانا کھلایا جاتا ہے۔ ہماری اکثر مساجد میں وہ غلیظ، میں نے آپ کو سنایا، میرے ایک دوست نے کہا میرا بچہ تھوڑا بے دین ہو رہا ہے تو مجھے بتائیں میں حل کیا ہے۔ میں نے کہا جمعے کے روز نا جلدی مسجد میں چلے جایا کریں، واز سنیں۔ کہنے لگا جی وہ گالیاں سیکھ جائے، میں گالیاں سکھاؤں وہاں پہ؟ یہ ہمارا ہو رہا ہے مساجد میں، اور میں نے آپ کو بتایا، دکھ کے ساتھ بتایا کہ یہ ابھی جو ہے وہ بعد میں بھی میں نے اس کا ذکر میرے ذہن پہ اترا ہے کہ وہ جی بخشش کروانے کے لیے 500 روپیہ 200 روپیہ، تو میں نے کہا فہد کاظمی سے میں 50 روپے میں بخشش کا سرٹیفکیٹ لے دیتا ہوں، آج ہم سستا ریٹ لگا دیتے ہیں۔ یہ ہماری مساجد میں ہو رہا ہے، تو اس طرف بھی توجہ حکومت کو دینی چاہیے۔ میں بار بار ایجنسیوں سے ہاتھ جوڑتا ہوں، یہ جو فتنہ سر اٹھا رہا ہے یہ بعد میں سنبھالا نہیں جائے گا۔ یہ مساجد میں فرقہ باز فرقہ بند مولوی جو ہیں ان کو یہیں سے کنٹرول کر لیں، ورنہ یہ جن بن جائے گا، پھر نہیں آپ سے کنٹرول ہوگا۔ پہلے ہی ملکی حالات اس طرح ہے۔ جی ڈاکٹر صاحب۔ قبلہ غازی صاحب بہت شکریہ۔ آج کا جو موضوع ہے یہ اپنی ایک بات سوری رہ گئی جی، یہ جو کتاب ہے جی اس کی مسجد کا سنگ بنیاد بہت بڑی ہستی روحانی جسد پیر محمد کرم شاہ الازہری نے 1 نومبر 1996 کو بعد از نماز جمعہ رکھا تھا، اور میں وہاں اسٹیج سیکرٹری تھا۔ یہاں پہ جو تھا پیر کرم شاہ رحمۃ اللہ علیہ نے وہاں پہ تھا یہ اپنا کامران لشاری جو آج کل بھی ہے رائل سٹی کا جو ہے، یہ کمشنر تھے لاہور کے، یہ بھی تھے۔ انہوں نے اپنی تقریر میں کہا کہ جسٹس سید پیر کرم شاہ حضرت نے پہلے مجھے کہا میں نے تقریر نہیں کرنی، صرف دعا کروں گا، بہت بخار تھا ان کو، تو میں نے ان کو سہارا دیا۔ انہوں نے کہا میں نے کہا آپ نے کہا تھا تقریر میں کروں گا یعنی آپ کی جگہ، کہنے لگے نہیں اب میں نے کوئی ضروری بات کرنی ہے، کھڑے کیا، بالکل کانپتے ہوئے کھڑے ہوئے۔ انہوں نے کہا کمشنر صاحب نے کہا ہے کہ سید پیر کرم شاہ، میں سید صرف آل فاطمہ ہے، میں تو سادات کا غلام ہوں، میں ہاشمی ہوں، میں سید نہیں ہوں۔ تو میں نے کہا جی یہ تو پیر جی آپ نے بڑا کمال کر دیا، ورنہ پتہ نہیں آپ کے خاندان میں بعد میں سادات بن جاتے ہیں، کیونکہ یہاں تو جن کا دور دور سے تعلق نہیں وہ سید بن گئے ہیں۔ تو یہ پیر صاحب اتنے بڑے آدمی تھے۔ جی شاہ جی آپ سے کرتے ہیں شروع، چلیں اب آپ کا نام لیا تھا۔ قبلہ غازی صاحب بڑی بڑی نوازش۔ اصل میں بات یہ ہے کہ جو مسجد کا انسٹیٹیوشن ہے یہ صرف ایک اسپریچول انسٹیٹیوشن نہیں ہے اسلام میں، یہ اسپریچول انسٹیٹیوشن تو ہے ہی، یہ انٹلیکچول انسٹیٹیوشن بھی ہے، یہ کمیونٹی سینٹر بھی ہے، یہ آپ کا تھنک ٹینک بھی ہے، یہ اسٹریٹجی کا سینٹر بھی ہے، یہ تربیت گاہ بھی ہے، یہ ٹریننگ سینٹر بھی ہے، اور یہ ایک انکلوسیو جگہ ہے جہاں پہ آپ کے سارے طبقے جو ہیں ایک فرینڈلی انداز میں، اس کا ایک ایمبینس ایسا ہونا چاہیے کہ آپ وہاں پر لوگوں کو ویلکم کریں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے مسجد نبوی کو اس درجے کے اوپر اس کی بنیادیں رکھی تھی، وہ نماز بھی وہاں پہ ہو رہی ہے، صلات بھی وہاں پہ ہو رہی ہے، اسپریچول سینٹر بھی وہ ہے، انٹلیکچوئل کانورزیشنز وہاں پہ ہو رہی ہیں، وہاں پہ امپورٹنٹ اسٹریٹجک جو کانورزیشنز ہیں، ڈائیلاگز ہیں، اسٹریٹجیز ہیں، وہ بھی وہاں پہ مشاورت ہو رہے ہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جو خطوط لکھے، جو لیٹرز لکھے، جو ڈپلومیٹک کورسپونڈنس کی، وہ بھی مسجد نبوی کے تھرو ہوئی۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام جو اوور آل جنگی حکمت عملی بناتے تھے، خندق کی جیسے حکمت عملی بنائی گئی، وہ بھی مسجد نبوی میں ہوئی۔ تو مسجد ایک انکلوسیو انسٹیٹیوشن ہے۔ ہمارا دیگر مذاہب کے ساتھ جو فرق ہے نا، ہمارے انسٹیٹیوشن سیکولر ان نیچر نہیں ہے، یہ بہت اہم بات ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ چرچ میں دین کی بات کروں گا اور پارلیمنٹ میں اسٹیٹ کی بات کروں گا، نہیں، میں مسجد میں دین کی بھی بات کروں گا، مسجد میں دنیا کی بھی بات کروں گا، دین دنیا دونوں ایشوز کو میں سائملٹینیسلی ایڈریس کروں گا۔ ہماری ساری زندگی جو ہے وہ دین ہے، ہماری ساری زندگی دین ہے، ہمارا کاروبار ہو، ہمارا تعلق ہو، فیملی سے تعلق ہو، احباب سے تعلق ہو، ہمارا سب دین ہی دین ہے۔ اچھا قبلہ ایک اور چیز بڑی امپورٹنٹ ہے، مسجد سمبل ہے ایکوالٹی کا، مساوات کا۔ واہ! اور اگر آپ کی مساجد میں آپ ٹالریٹ ہی نہیں کر رہے دوسرے اسکول آف تھاٹ کو، تو ایکوالٹی کی اسپرٹ کو تو آپ نے ختم کر دیا نا۔ بالکل آپ نے لکھ کے لگا دیا جی یہ اس فرقے کی مسجد ہے،
کوئی دوسرا آئے گا تو ہم اس کو برداشت نہیں کریں گے. اور بڑی مساجد جو ہے وہاں آپ نے وہ امام لگا دیے جس سے بڑی امام مسجد کی توہین کوئی نہیں ہو سکتی. اور مسجد کی توہین کوئی نہیں ہو سکتی. انفارچونیٹ. ایسا بھی ہو رہا ہے, بالکل ایسا ہو رہا ہے کہ جو آپ کے وہ سینٹرز ہیں جہاں پہ آپ کو ہائیسٹ انٹلیکٹ کا آدمی چاہیے, ہاں ہاں, جو کہ بلند انٹلیکچوئل سطح کے اور پر کردار discourse کا بھی, کرے. کردار کا بھی, کردار بلند کا ہے. بھی آف کورس, کردار کا بھی آف کورس. مطلب آپ کو جیسے بھی ہم بات کر رہے تھے علامہ علاؤالدین صدیقی کی طرح کے لوگ, ہائے ہائے ہائے, دیکھیں نا ایسے لوگ بھی پہاڑ تھے, علم کے, ایسے علم کے جبل بھی ہوئے ہیں. واہ. آپ جس دور شاہ میں احمد نورانی, شاہ احمد نورانی صاحب ہیں اپنے درجے پہ, مولانا مودودی صاحب ہیں, یہ وہ اسکالرز ہیں نا. ہم اکراس دا بورڈ بات کر رہے ہیں, بالکل بالکل صحیح. ہم کسی خاص نقطۂ نظر کی بات نہیں کر رہے. یہ لوگ ہمارے اسلاف ہیں, یہ ہمارا کلیکٹیو ہیریٹیج ہے. یہ آج مولا اجمل خان ہوتے تھے ایبٹ روڈ پہ, بے شک وہ عبدالکیم روڈ پہ, کیا خطبہ دیتے تھے وہ, کس طرح دنیا آتی تھی وہاں پہ. ہم نے قبلہ, وہ دور اور دیکھا. قبلہ میں سمجھتا ہوں ایک بڑے ادنا سے درجے کے اوپر جماعتی صاحب بھی بیٹھے ہوئے ہیں. مجھے لگتا ہے کہ پروفیسر ڈاکٹر طاہر القادری صاحب کو بھی پاکستان میں آنا چاہیے مساجد کے اندر, کیونکہ ان بالکل کے آپ اندر یہ ٹھیک ہے. کیپیسٹی ہے بالکل ٹھیک آپ کہ وہ دین کا جس لیول کے اوپر کام کر رہے ہیں, وہ مسجد کو بھی ایک ماڈل مسجد, جو کہ وہ آف کورس ہے بھی ان کی, اور اس میں کوئی شک نہیں ہے, بڑا زبردست کام کر رہے ہیں. واپس آ جانا چاہیے, اس لیے کہ اب تو گلوبل ولیج بن گیا. بالکل, اب جو کون سا پاکستان کام کو ہے بھی یہاں ایسے نہیں ہو اسکالرز سکتا. کی ضرورت ہے. تو مساجد میں اگر سیکٹیرینزم ہے تو مساجد کی تو اسپرٹ ختم کر دی نا آپ نے. وہ جو ایکوالٹی ہے, وہ ایکوالٹی صرف یہ نہیں ہے کہ اکنامک ایکوالٹی کہ امیر غریب ایک جگہ کھڑے ہیں, وہ تو ہے ہی ہے. محمود و ایاز نے تو کٹھے کھڑا ہونا ہی ہے. میں مختلف نقطہ ہائے نظر کے لوگوں کو بھی میں نے اکٹھا کرنا ہے, ٹالریٹ کرنا ہے. کیا آج پاکستان کی مسجد, امت مسلمہ کی آپ مسجد, محمود اور ریاض کو اکٹھا کر رہے ہیں, ہمارے وزیر جو ہیں ان کو ڈاکو بنا رہے ہیں. نہیں, تو ڈاکوؤں کو آپ مسجد میں اکٹھا کر رہے ہیں یاز کے ساتھ. قبلہ غازی صاحب یہ ایک علیحدہ موضوع ہے, میں آپ کی بالکل دل دکھ ہوتا ہے, بے یہ میں شک, بے دکھ کے شک, ساتھ یہ باتیں, اگر ہم نہ کریں گے تو کون کرے گا. بے شک, بے شک, اس میں کوئی شک نہیں ہے. تو ہائیسٹ انٹلیکچوئلز ہوں مساجد کے اندر, بچے مساجد میں آئے. دیکھیں بچوں کے لیے مساجد کا انوائرمنٹ فرینڈلی ہونا چاہیے نا. مطلب ایسا نہ ہو کہ ان کو ہر وقت ڈانٹ ڈپٹ ہی ہو رہی ہو کہ جو مسجد کے اندر خدام ہے نکالو, مسجد کی بچوں کو انتظامیہ ہے, نکالو, نکال دو, یہ کرو, اور بری طرح سے ان کو ڈانٹ ڈپٹ. تو بچہ تو دین کے اس سمبل سے بچپن میں متنفر ہونا شروع ہو جائے گا. ایسا ہی. تو ایسے نہیں ہونا چاہیے. بائی دا وے مجھے داد دینی پڑے گی, یورپ میں, امریکہ میں ایسے سینٹرز انہوں نے بنائے ہیں مسلمانوں نے, بالکل بنائے, جو بڑے انکلوسیو ہیں, جو کمیونٹی سینٹرز ہیں. وہاں پر خواتین کے بھی اپنے چیمبر ہیں. پاکستان کا وہاں کوئی مولوی پیر نہیں ہے. ہاں وہ عرب کے جو ہیں وہ دوسرے وہاں پر ممالک کے, بلکہ بہت سے افریقن اوریجن کے مسلمان ہیں جو ایٹ ٹائمز لیڈ کر رہے ہیں, یا عرب اوریجن کے یہ تو مسلمان جا ہیں کے جو لڑاتے لیڈ ہیں, کر رہے ہیں. یہ تو جا کے لڑاتے ہیں وہاں, یہ جنگ لڑاتے کراتے ہیں. ہیں. اور مسجدوں قبلہ جو آپ نے بات آغاز میں کی تھی وہ برکت کے لیے میں اس کو ویسے کنیکٹ کر رہا ہوں. جی. جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد نبوی کی بنیاد رکھ رہے تھے تو صحابہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پیچھے فل وہ محنت کا ایک وہ جو پورا سین ہے اس کو ریکال کریں تو ایمان افروز سین ہے. واہ واہ واہ, وہ پہلا سینٹر جو بنایا جا رہا ہے. واہ واہ. اور جناب عمار ابن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس درجے کے صحابی جن کے پیرنٹس اسلام کے پہلے شہداء ہیں, جن کا خون اسلام کی رگوں کے اندر ہے, گلشن اسلام کے پہلے وہ ماں کا بھی, باپ کا اور باپ کا, بھائی کا بھی. اور آقا نے فرمایا آل یاسر آپ پر سلام, جب گزرے آل یاسر تم پر سلام, آل یاسر صبر کرنا. واہ واہ. تو عمار ابن یاسر اس مسجد نبوی کو تعمیر کر رہے ہیں. صحابہ اگر ایک اینٹ اٹھا رہے ہیں, جن باغیوں نے ان کو شہید کیا, اور عمار ابن یاسر 2 اینٹیں اٹھا رہے ہیں, 2 اینٹیں, اور سرکار دو عالم پریڈکٹ کر رہے ہیں. دلائل نبوت کی حدیث صحیح مسلم میں, بخاری میں موجود ہے. سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا وائے عمار, تم دین کی یہ خدمت کر رہے ہو لیکن عمار کو ایک باغی گروہ شہید کرے گا. تو عمار ابن یاسر ہمارے ہیرو ہیں, صحابہ کرام ہمارے ہیرو ہیں. یہ وہ لوگ ہیں مکی مدنی نہیں جی, نہیں, جو یہ ہماری جنہوں نے ان کو شہید کیا وہ ہمارے ہیرو ہیں. شاہ جی آپ کیا ہم نے جھنڈے ان کو اٹھائے ہوئے. جی جناب آپ کی طرف آتے. جی بہت شکریہ غازی صاحب. آج کا جو موضوع ہے اپنی اہمیت کے اعتبار سے ایک برننگ ایشو بھی ہے ہمارا. دیکھیں مسجد لغوی اعتبار سے عربی زبان میں اس میں ظرف مکان ہے, اور مکان کہتے ہیں ٹھہرنے کی جگہ کو, قیام کرنے کی جگہ. جبکہ ہم نے ماحول ایسا بنا دیا ہے کہ ہم مساجد سے بھاگتے ہیں. یعنی جو مسجد کا لغوی معنی ہے اس اعتبار سے وہاں ہمیں قیام کرنا چاہیے,
لیکن ہمارا ماحول یا ہماری جو مسجد کمیٹی ہوتی ہے اس نے اس کو اس انداز سے ترتیب دی ہے کہ وہاں تالے لگے ہوتے ہیں. اس کا اصل مسئلہ یہ ہے کہ مسجد کے اندر جب امام کا تقرر ہوتا ہے اس سے یہاں مسائل پیدا ہوتے ہیں جن کی طرف قاضی صاحب اشارہ کر رہے ہیں. اصل ایشو یہ ہے کہ ہمارے ہاں مساجد ہیں دو قسم کی، ایک شہری مساجد ہیں اور ایک دیہاتی مساجد ہیں. شہری مساجد میں تو پھر بھی کچھ نہ کچھ صورتحال بہتر ہوتی ہے. ہماری دیہاتی مساجد میں قابلیت کا یہ حال ہے کہ میں نے ایک دفعہ ایک امام صاحب سے پوچھا کہ آپ کی قابلیت کیا ہے، تو اس نے کہا 2 تقریریں، 2 کتابیں اور 10 تقریریں، میرا ٹوٹل علم یہ ہے. تو جب وہاں تقرر ہوتا ہے تو خاص طور پہ دیہاتی مساجد میں 80 سے 90% مساجد کے جو امام ہیں وہ بنیادی کوالیفیکیشن ہی نہیں رکھتے، وہ صرف چند رسومات تک محدود رہتے ہیں. یہی وجہ ہے کہ مسجد وہ کردار ادا نہیں کر رہی جو قرون وسطیٰ میں کرتی تھی. دیکھیں مسجد ہماری پارلیمنٹ تھی اور پارلیمنٹ میں ہر قسم کا ایشو ڈسکس ہوتا ہے، جبکہ ہماری مساجد میں لکھا ہوتا ہے یہاں پر دنیاوی اور سیاسی باتیں کرنا منع ہے. یا فلاں مسلک کا کوئی بندہ یہاں نہیں آ سکتا. ہاں لکھا، اور یہ بھی لکھا ہوتا ہے کہ اس کے علاوہ کوئی امام نہیں ہو سکتا، اور یہ بھی لکھا ہوتا ہے کہ مسجد کمیٹی کے اندر بھی نہیں آ سکتا. اور ہماری مساجد کے تو نام اس انداز کے ہیں کہ اس سے اندازہ ہو جاتا ہے پہلی پتہ کہ چل یہ جاتا ہے. مسجد کی سکول آف تھاٹ ہے. تو اس لیے لوگوں کو جوڑنے کے کام اس طرح نہیں آ رہی. ضرورت اس امر کی ہے کہ ہم مساجد کمیٹی، مؤذن اور امام، یہ 3 پلر ہوتے ہیں کسی ایک مسجد کے. اچھا اس میں مسئلہ یہ ہے کہ اس میں قصور ہمارا بھی ہے کہ میں بحیثیت والد یا بحیثیت سربراہ کسی محکمے کا یا کسی چیز کا، ہم نے اپنے بچوں کو یہ رجحان ہی نہیں دیا کہ دینی تعلیم سیکھیں. ہماری یہ تو خواہش ہوتی ہے کہ ہمارا بیٹا ڈاکٹر بن جائے، انجینئر بن جائے. شاید ہی کوئی والد ہو جس کی یہ خواہش ہو کہ میرا بیٹا دین کا عالم بنے. جب اچھے گھرانوں کے، مڈل کلاس کے، اپر مڈل کلاس کے لوگ اس دینی تعلیم کی طرف نہیں آئیں گے تو ہم ایک سپیس کریٹ کر رہے ہیں. میرے اس گاؤں میں سپیس سے پھر فائدہ اٹھاتے ہیں وہ لوگ جو معاشرے کے نیگلیکٹڈ لوگ ہیں. میرے والد گرامی کے 2 جنازہ ہوا، پہلے لاہور میں داتا صاحب، پھر گاؤں میں. جب گاؤں میں ہونے لگا نا تو ایک چودھری آیا میرے پاس، کہندا تسی کی کرتے پئے ہو، اے موچی ہے جہدے کو تسی جنازہ پڑھان لگے ہو. جی یہی یہ ہم نے جب رکھے ہو گئے تو پھر